السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ آج میں آپ کو بتاؤں گا، کافی دیر لوگوں نے پوچھا ہے مجھے واٹس ایپ پر بھی تصویریں بھیج کے کہ مرتضیٰ صاحب آپ جامن کے بارے میں بتائیں۔ تو جامن کے بارے میں آج میں بات بتاؤں گا، اس کی کیئر کے بارے میں بات بتاؤں گا۔ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جامن کے پاس، اور دوسرا آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو کافی ہو رہا ہے، ٹائم ہو رہا ہے، تو یہ 3 دن سے لگاتار بارش ہو رہی ہے۔ یہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں، یہ تمام آپ چیک کر سکتے ہیں، پانی سے گملے بھرے ہوئے ہیں۔ تو 2 دن میں نے پانی نکالا، آج پھر میری یہ ڈیوٹی ہے۔ میں نے اور بھی کچھ کام کرنے تھے، لیکن وہ واٹرنگ نکالتے اس کے اندر کافی میرا جو ہے نا وہ ٹائم لگ جا رہا ہے۔ تو آپ کو میں جامن کے پاس لے آیا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ بھی ابھی تک یہ واٹرنگ جتنی بھی ہے یہ بھری ہوئی آپ کو ساری نظر آ رہی ہوگی۔ تو ابھی میں نے یہ تھوڑا سا وہ پیچھے بھی دیکھیں نا، ساری واٹرنگ ہے، اور یہاں تک بھی واٹرنگ ہے۔ تو جی میں آپ کو جامن کے پودے کے پاس لے آیا ہوں۔ دراصل میں آپ کو بتا دوں، یہ جو جامن کا پودا ہے یہ آپ اچھی طرح سے چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے یہ والا جو چیز اس کی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اس کے ساتھ یہ سوراخ بھی ہیں، یہ دیکھیں۔ یہ ایک پتا جب فولڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا یہ انڈے دے دیتا ہے۔ یہ جو پتا مروڑ بیماری ہے نا، سب سے پہلے یہ پتا اس کے ساتھ مروڑا جاتا ہے، اس کی یہ بیک سائڈ ہے۔ اس طریقے سے آپ کا جامن کا پودا جو ہے وہ مزید خراب ہوتا جاتا ہے۔ تو آپ کو بتا دوں، جب بیماری اگر شروع ہو جائے، اس بیماری کو آپ نے کنٹرول کس طریقے سے کرنا ہے اور اپنے پودے کو ٹھیک کس طریقے سے رکھنا ہے۔ خاص طور پہ آپ کا پھل والا پودا اگر خراب ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اس کے اوپر بات کروں گا، جس کی آپ کو خوب اچھی سمجھ بھی آ جائے گی۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کے بریک بریک جو انڈے ہیں، یہ والی ایک سونڈی نما ہوتی ہے، ایک مکھی ہوتی ہے جو اس کے اوپر آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور یہ پتے کو فولڈ کر کے اس کے اندر انڈے دے دیتی ہے۔ بعد میں یہ پتا جو ہے اس کے یہ پتے کے بیماری پڑتی ہے، آہستہ آہستہ یہ پوری اس کی سکن کے اندر داخل ہو جائے گی۔ جب پورا اس جامن کی یہ ایک ٹہنی کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ یہ دوسرے پودے کے اوپر بھی اس کا اٹیک بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پورے پودے کے جب یہ اندر پھیل جاتی ہے، یہ پھر آپ کے بس کی بات نہیں ہوتی اس کو ٹھیک کرنا، اس جامن کے پودے کو۔ تو آپ کو یہ میں نے پہلے بھی پروگرام اس کے اوپر 1-2 کیے میں آپ کو بتایا تھا، آج پھر میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، اچھی طرح سے اس کو سمجھ لینا۔ آپ نے بھی سیم اسی طریقے سے کرنا ہے اگر آپ نے جامن کا پودا ٹھیک رکھنا ہے۔ تو اس طریقے اگر پودا ٹھیک رکھنا ہے، یہ والا جامن کو جو ہے آپ نے اس کی یہ والی ٹہنی جو ہے یہ اچھی طرح سے آپ نے اس کو کاٹ لینا ہے۔ تو کاٹنے کے بعد جب آپ اس کی کٹنگ کر لیں گے تو یہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ پودا آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، ابھی اس کی میں کٹنگ کرتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ ٹہنی میں نے اس کی کاٹ دی ہے، اور دیکھیں اچھی طرح سے یہاں سے میں نے یہ ٹہنی کو کاٹ دیا ہے۔ تو اگر یہاں سے میں نے اس کی کٹنگ کر دی ہے تو سمجھ لیں کہ اس کی جو بیماری ہے وہ بالکل یہیں کی یہیں اس کی یہ رک گئی ہے۔ یہ میں نے کاٹ کے اس کو ایک سائڈ پر میں نے ویسٹ کر دینا ہے۔ یہ جامن جو یہ ٹہنی ہے، سمجھ لیں یہ پورے برانچ کے اندر، یہ پورے پودے کے اندر اس نے بیماری پھیلا دینی تھی، اس کو میں نے کنٹرول کیا۔ اس طریقے سے یہ آپ نے کرنا ہے۔ تو جو یہ والا پودا آپ کا، یہ والی بالکل کولی سی نازک سی جو آپ کو برانچ نظر آ رہی ہے، اگر یہ اکیلی ہے، اگر اس کے ساتھ اگر آپ اس کو بشی بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس کو یہاں سے کٹنگ کرنا ہے، یہاں سے اگر آپ اس کی کٹنگ کر دیں گے تو یہ پودا جو ہے وہ آپ کا زیادہ تر بشی بھی بن جائے گا، اور پودے کی گروتھ بھی ماشاءاللہ زبردست رہے گی، اور اس کے اندر بیماری کا اٹیک بھی نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں سے یہ بیماری زیادہ تر شروع ہوتی ہے۔ یہ کمپل بالکل کولی اور نازک سی ہوتی ہے، جب یہاں سے وہ اس کو کاٹنا شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر ہی پھر یہ جراثیم پیدا ہو کے تو آہستہ آہستہ پوری برانچ کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پودا فٹ تو اوپر لگائیں، اگر باغ لگانا ہے تو کم سے کم بھی 12 سے 13 فٹ کے کیپ پر ایک پودا لگائیں۔ اگر گملے میں لگانا چاہتے ہو تو کم سے کم 26 یا 40 انچ گملہ لگائیں، اور وہ بھی چھت کے اوپر رکھیں، فل ٹوب کے اوپر۔ جامن اسی پوٹ جو میں نے بتایا اس کے اندر اس کو لگیں گے۔
اگر آپ اس کی اچھی کیئر کریں گے تو یہ عام روٹین ہے کہ 10 سال کے بعد پھل لگتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اس کو پھل لگ جاتا ہے۔ لیکن جس طریقے آپ کیئر کریں گے، آپ کے کیئر کرنے پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے جتنی اچھی کیئر کریں گے یہ جلدی پھل پر جامن کا پودا آ جاتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی اس کی ٹہنی ہیں ان کو سیم اسی طریقے سے کٹنگ کر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے نیچے مڈ میں جانا ہے، اچھی طرح سے اس کی آپ نے کھدائی کرنی ہے، گڈائی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو ڈی کمپوسٹ گوبر کھاد ڈال دینی ہے۔ واٹرنگ کی لمٹ آپ نے اس کی رکھنی ہے 1 ٹائم، 2 ٹائم بالکل بھی نہیں اس کو واٹرنگ کرنی، 1 ٹائم واٹرنگ کرنی ہے، وہ بھی شام کے ٹائم۔ تو جامن کا پودا زبردست رہے گا۔ جب آپ نے اس طریقے سے اس کی کٹنگ وغیرہ آپ نے کر لی ہے تو اوپر سے آپ نے لازماً اس کو سپرے آپ کو پودوں کا مل جائے، کوئی بھی سپرے مل جائے، وہ آپ یہ جامن کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں روٹین کہتا کہ مجھے یہ سپرے کرو، کوئی بھی سپرے ہوگا وہ آپ اس کو جب یہ اس طریقے کی یہ کٹنگ جو میں نے اتاری ہے اس طریقے کر کے اس کی آپ سپرے کر دیں گے تو پودا آپ کا زبردست رہے گا۔ خاص طور پر جب آپ نے یہ طریقہ کیا ہوگا تو 2-4 مہینے تک آپ کو کوئی اس کی ٹینشن نہیں ہوگی جامن کے پودے کی۔ تو پانی کی میں نے آپ کو روٹین بتا دی ہے، فل دوپہر جس طریقے کیپ کا بھی میں نے بتا دیا ہے۔ تو اس طریقے اگر آپ پھلوں والے فروٹ والے پودے اگر گھر میں رکھتے ہیں تو خوب پہلے اس کی کیئر کو اچھی طرح سے سمجھیں، پھر آپ پودا لگائیں۔ ایسے آپ اپنے فضول پیسے بالکل نہ لگائیں، تاکہ آپ کو شوق کی طرف سے مایوسی نہ ہو۔ آپ کا شوق بڑھنا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فروٹ پھلوں والے پودوں کا تجربہ آپ اپنے پاس رکھنا ضروری ہے۔ آنے والے ٹائم میں یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی، تو آپ اسی طریقے سے سیکھتے رہیں۔ ساتھ ساتھ دوسرا میں نے پودے میں نے کچھ اور بھی آپ کو بتا دوں، یہ بارش 2-3 دن سے ہو رہی ہے تو موقع نہیں مل رہا۔ میں نے شہین باجی کے پودے پڑے ہیں ابھی، وہ بھی پودے میں نے لگانے ہیں، تو یہ بارشوں سے اگر فرصت ملتی ہے تو وہ ضرور لگاؤں گا۔ وہ پودے میں نے ساتھ میں رکھے ہوئے ہیں، آج بھی کوشش کروں گا اس کی واٹرنگ وغیرہ نکالوں۔ اور ساتھ میں یہ دیکھ لیں ہر جگہ پہ جو ہے نا واٹرنگ سٹور ہے، یہ بھی چیک کر لیں، اس کے اندر بھی کافی یہ پانی بھرا ہوا ہے، یہ دیکھیں۔ تو اس طریقے سے یہ پودے شہین باجی کے پڑے ہیں جو ان کے بچوں کے ہیں اور یہ ان کے نام کے ہیں۔ انشاءاللہ ان کو بھی جلد لگاؤں گا جیسے ہی تھوڑا سا مجھے موقع ملتا ہے۔ تو ادھر بھی دیکھ لیں، یہ واٹرنگ جو ہے نا فل واٹرنگ گملے جو ہے نا وہ سٹور ہو چکے ہیں، بھرے ہوئے ہیں واٹرنگ سے۔ ان کو نکالوں گا تو انشاءاللہ ٹائم ملے گا تو ضرور۔ اگر آپ فروٹ پھلوں والے پودوں سے پیار کرتے ہیں یا پھولوں والے پودوں سے پیار کرتے ہیں بالکل بھی، اگر آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے یا آپ کو تجربہ نہیں ہے تو یہ ذہن میں رکھیں، آپ نے جب مجھے کمنٹ کرنا ہے یا واٹس ایپ پر پوچھنا ہے تو میں نے آپ کو بتا دینا ہے، یہ میرا بھی فرض ہے۔ آپ کے پاس موقع ہے، آپ یہ کام کو وقت کو ضائع نہ جانے دیں، آپ یہ سیکھیں، یہ چیزیں آپ کے سیکھنے کے کام آئیں گی۔ گھر کے اندر ہر چیز فروٹ سبزیاں اس طریقے کے پلانٹس وغیرہ آپ گروتھ بآسانی کروا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس تجربہ ہوگا۔ کھاد کس طریقے سے بنانی ہے، سپرے کب کرنی ہے، کس ٹائم کرنی ہے، ان کی کیئر کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج کا ہمارا اتنا ہی پروگرام تھا، ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔